کریں گے محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا چلو تم خدا کو ہی مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا در، ایک غلام اس کا مرید تھا نا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، وہ وہابی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ وہابی ہو گیا۔ سیدھے لفظوں میں میں کہہ دیتا ہوں، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، وہابی ہو گیا وہ۔ تو اس نے اپنا نام بھی بدل لیا، اس کا نام تھا غلام رسول۔ جب وہابیوں کے مدرسے میں گیا نا تو اس نے اپنا نام رکھ لیا عبداللہ، غلام رسول سے عبداللہ۔ اور پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اس کو خط لکھا، خط میں کیا لکھا؟ آپ نے شعر لکھا کہ غلام رسولوں منکر ہو جا بنے ہو عبداللہ، غلام رسولوں منکر ہو جا بنے ہو عبداللہ، جینا ہو سی غلام رسول تو کیویں بن سی عبداللہ۔ غلام رسول بنے گا تو پھر ہی اللہ کا بندہ بنے گا۔ تو یہ معلوم ہو گیا اس بات کا کہ اللہ کا بندہ وہی بندہ ہو سکتا ہے جو مصطفیٰ کا غلام ہو۔ یہاں بھی بڑے تو دیے پھرتے رہتے ہیں نا کہ جن کو 12 مہینے کچھ نہیں نظر آتا، جب میلاد کا مہینہ شروع ہوتا بھائی شرک ہے، بھائی بدعت ہے، اور بھائی فلانی ہے۔ میں نے کہا آپ درس بخاری مناتے ہیں وہ شرک نہیں ہوتا، آپ ایام صحابہ مناتے ہیں وہ شرک نہیں ہوتا۔ جن صحابہ کو، جس امام بخاری کو عزت آمنہ کے لال کی وجہ سے ملے، ہم ان کا میلاد منائیں تو ہم مشرک ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسا معیار رکھا ہوا ہے لوگوں؟ آپ جو مرضی کرتے رہیں، آپ جو مرضی کرتے رہیں وہ ٹھیک ہے، وہ عین شریعت ہے۔ ایک عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک نلین کا بیچ لگا دے تو تکلیف شروع ہو جاتی۔ یہ تکلیف آپ کو نہیں ہے، یہ آپ کے ابا جان کو ہے۔ آپ کا ابا کون ہے؟ آپ کا ابا ابلیس ہے۔ شاعر نے کہا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو کس کو تکلیف ہوئی؟ حضور کے گھر والوں کو نہیں، حضور کے جاننے والوں کو نہیں، کس کو ہوئی؟ ابلیس کو تکلیف ہوئی۔ کس کو ہوئی؟ شیطان ابلیس کو تکلیف ہوئی، اور ایسی تکلیف ہوئی کہ وہ وہاں سے بھاگ گیا، ایسی اس کو جلن ہوئی، مرچیں محسوس ہوئی۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ آج 1400 سال گزر گئے ہیں اس بات کو، ابلیس کی تکلیف میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور جو ابلیس کی ضرورت ہے، ضروریت ہے، ان کی تکالیف میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔